سر جو انلیگل میڈیسن وہ بھی ہوتی ہے جس کی سیل انوائس نہیں ہوتی, کوئی بھی آ گیا, کوئی بندہ آ گیا کہتے ہیں کہ یار یہ میرے سے میڈیسن لے لو لیکن اس کی سیل انوائس نہیں ہے, اس کو ایسے ہی بیچی جاؤ. جس ڈرگ کے لیے ڈرائیو سے NOC ایشو ہوگا کسٹم اسی کو کلیئر کرے گا. سر اب ان کا آپ چلان کر رہے ہیں سر؟ جی ان کا یہ چلان کریں گے. چلان ہم کس بات میں ان کا کر رہے ہیں سر؟ کوالیفائڈ پرسن کی غیر ملکی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان ریحان خان یوسف زئی. میرے ساتھ ڈرگ انسپیکٹر حسن شاہ صاحب موجود ہیں. آج ہم ڈفرینٹ فارمیسیز کو وزٹ کریں گے, اس میں ہم میڈیسن کی کوالٹی کو چیک کریں گے, ان کے لائسنس کو چیک کریں گے, کیا وہ غیر معیاری ادویات تو نہیں بیچ رہے. میرے ساتھ موجود ہیں, آئیں دیکھتے ہیں. جی بالکل, یہ ایک فارمیسی ہے, ابھی ہم جا کے چیک کرتے ہیں, ان کا لائسنس چیک کرتے ہیں اور ان کی میڈیسن کی کوالٹی چیک کرتے ہیں. کہیں ایکسپائر میڈیسن تو سیل نہیں کر رہے. آئیں. جی بالکل, ابھی حسن صاحب چیک کریں گے, ان کی میڈیسن چیک کریں گے, ان کا لائسنس چیک کروائیں گے. سر ہمیں بتائیے گا ایک فارمیسی کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے, کیسے یہ میڈیسن کو سیل کر سکتے ہیں, کیسے یہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں, ان کا پروسیجر کیا ہے؟ سر فرسٹ آف آل کہ کوئی بھی میڈیکل سٹور اوپن کرنے کے لیے آپ کو ڈرگ سیل لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے, اور ڈرگ سیل لائسنس حاصل کرنے کے بعد میڈیسن پروکیور کر کے یہاں پہ وہ سیل کر سکتے ہیں, اور یہ ان کا ڈرگ سیل لائسنس ہے. اب اس میں دیکھی جاتی ہے کہ ڈرگ سیل لائسنس کی ویلیڈیٹی, ڈرگ سیل لائسنس 2021 سے بنا, 2021 سے 23 تک بنا تھا. اس کے بعد پھر اس کی ویلیڈیٹی 5 ایئرس کی ہو گئی ہے. اب ان سے ان کا جو نیا ڈرگ سیل لائسنس ہے وہ آن لائن ایشو ہوتا ہے. سر پہلے بتائیے گا کہ پہلے جو لائسنس ملتا تھا اس کی کیا میعاد کیا تھی, کتنی دیر تک کے لیے لائسنس ملتا تھا, اب اس کی ایکسٹینشن کتنی ہو گئی؟ سر پہلے جو لائسنس ملتا تھا وہ 2 ایئرس کا تھا. 2 ایئرس. ہاں جی. اب سے جو ڈرگ سیل لائسنس ایشو ہو رہے ہیں ان کی میعاد مدت جو ہے وہ 5 سال کی ہے. 5 ایئرس. 5 ایئرس. اب 5 ایئرس کے لیے ایشو ہوتا ہے ڈرگ سیل لائسنس. صحیح. آپ نے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. گھبرا تو نہیں رہی ہے؟ نہیں سارا آ گئے ہیں, ڈر تو نہیں لگ رہا؟ نہیں. ڈر اس کو لگتا ہے جس کی چیزیں پوری نہیں ہوتی, آپ کی پوری ہیں چیزیں الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں, آپ نے یہ فارمیسی کب کھولی؟ مجھے 3 سال ہو گئے. 3 سال, مطلب کہ یہ آپ کا پہلا لائسنس تھا جب آپ نے فارمیسی کھولی؟ جی. آپ نے تب کا یہ ایوارڈ لگایا ہوا ہے؟ ہاں جی, تب کا لگایا. خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے؟ جی. سر لائسنس کس شخص کو دیا جاتا ہے؟ لائسنس جو ہے اس کے لیے کوالیفائڈ پرسن کا ہونا ضروری ہے. کوالیفائڈ پرسن ہوتے ہیں سب سے پہلے فارماسسٹ. ڈی فارمیسی جنہوں نے کی ہوتی ہے, اور وہ ایک کیٹیگری میں رجسٹریشن ہوتی ہے ان کی, وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں لائسنس بنوانے کے. اس کے ساتھ ایک پروپرائٹر ہوتا ہے اور ایک کوالیفائڈ پرسن کے کیٹیگری کے اوپر لائسنس ایشو ہوتا ہے. سر یہ بتائیے کہ فارمیسی میں فارماسسٹ کا بیٹھنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ جی بالکل, یہ ایک بڑا اہم اور اچھا سوال ہے. فارماسسٹ کا ہونا ہر فارمیسی پہ مینڈیٹری ہے. فارماسسٹ کے بغیر کوئی فارمیسی نہیں چل سکتی. جہاں بھی فارمیسی کا لائسنس جس فارماسسٹ کے نام پہ ایشو ہوا ہوگا اس کا وہاں پہ بیٹھنا, اور ایٹ لیسٹ اس کی سپرویژن ہونی ضروری ہے. اس کی سپرویژن ہونی ضروری ہے, مطلب کہ اگر ایک فارمیسی 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کھلی رہتی ہے تو فارمیسسٹ کا کتنی دیر ہونا ضروری ہے؟ ایز پر لا تو اس کا جب تک کھلی ہے اس کا ہونا ضروری ہے. جب تک فارمیسی کھلی ہوگی وہ وہاں پہ موجود ہوگا. لیکن اگر فارمیسسٹ اگر ادھر ادھر ہو جائے کوئی اور سیل اینڈ پرچیز چل رہی ہے, کیا یہ ٹھیک ہے؟ اگر فارماسسٹ کی غیر موجودگی میں جو بھی سیل پرچیز ہوگی وہ انلیگل ہوگی. تو بھائی آپ فارمیسسٹ؟ نہیں, فارماسسٹ جو ہے نا ان کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے تو وہ ان کو لے کے ہاسپٹل گئے ہوئے ہیں. تو فارماسسٹ آپ کی ادھر وہ ابھی ہاں جی وہ ادھر ہی ہوتے ہیں جب تک فارمیسی. کیا نام ہے فارماسسٹ کا؟ شاہ حسین, سید شاہ حسین صاحب. وہ کیا لگتے ہیں آپ؟ وہ ہمارے مطلب کوالیفائی پرسن ہے, ادھر ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے. نہیں میں کا شاید ہوتا ہے نا, ہم ہوتے ہیں کہ یار میں نے فارمیسی کھولنی ہے, میں اپنے چھوٹے بھائی کو فارماسسٹ بناتا ہوں, پھر اس کے نام پہ لائسنس لیتا ہوں, اور پھر وہ آیا یا نہ آئے کوئی بات نہیں, ایسے ہوتا ہے. وہ موجود ہوتے ہیں ادھر, ہر وقت موجود ہوتے ہیں. جب تک فارمیسی اوپن ہوتی ہے وہ ادھر ہی موجود ہوتے ہیں. تو سر ابھی ان کے ادھر فارماسسٹ موجود نہیں ہے, ہم انہیں وارننگ دیں گے, کیا کریں گے, ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اب ہم نا ان کی ذرا فارمیسی کی کنڈیشن چیک کر لیتے ہیں. کنڈیشن چیک کر کہ کیا فارماسسٹ کو مینٹین کر رہا ہے. جی. اگر وہ مینٹین کر رہے ہیں جی تب تو پھر ہم ان کو وارننگ دے کے ایک دفعہ چھوڑ سکتے ہیں. اگر ان کے اس کے علاوہ کنٹراوینشن کی اور آبزرو ہوتی ہے تو پھر ایز پر لا ہم ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں.
ان کے خلاف ایکشن لیں گے. جی ابھی ڈرگ انسپیکٹر حسن شاہ صاحب جو ہے ان کی چیزوں کو چیک کر رہے ہیں, ان کے لائسنس کو چیک کر رہے ہیں, اور ابھی بتائیں گے کہ ان کے ساتھ اب کیا ہوگا, کیونکہ فارماسسٹ بتا رہے ہیں کہ ان کی فارماسسٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے. جی ان کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے, وہ ان کو لے کے ہاسپٹل گئے ہیں. ابھی لے کے گئے ہیں, ابھی یہ 10 منٹ پہلے ہی وہ گئے ہیں, 10 منٹ پہلے ہی میں بھی آیا ہوں. صحیح. تو فارماسسٹ کی طبیعت خراب ہوگی, فارماسسٹ تو چلے گئے ہیں لیکن یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے 3 سال پہلے یہ فارمیسی کھولی ہے اور 2021 میں انہوں نے لائسنس ان کو ملا تھا. اب جو ان کا دوسرا لائسنس ہے وہ 5 ایئرس کے لیے ویلڈ ہے اور 2028 تک جو ہے نا اس کی ویلیڈیٹی موجود ہے. یہ لائسنس ہم نے چیک کر لی. اب ہم ان کی فارمیسی کی جو ہے کنڈیشن کو چیک کریں گے کہ میڈیسن کس طرح کی ہے, اور ابھی فارماسسٹ تو نہیں ہے, اب سر بتائیں گے کہ کیا لاہ عمل آگے. اب ہم ان کی وارنٹیز چیک کرتے ہیں کہ ان کے پاس وارنٹیز ہیں کہ نہیں ہیں. جی سر, مطلب کہ وارنٹی کیا, کس طرح کی وارنٹی؟ وارنٹی ہوتی ہے ایک سیل پرچیز ریکارڈ ہوتا ہے. جی. وارنٹی جو ہے وہ ایک میڈیسن کی جینوننس کو شو کراتی ہے کہ یہ میڈیسن, یہ انہوں نے القمر والوں سے, جی جو ڈسٹریبیوٹر ہے ان سے انہوں نے پرچیز کی. القمر جو ہے وہ اس کا ڈسٹریبیوٹر ہے. صحیح. اب یہ سیل انوائس وارنٹی, اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو میڈیسن خرید رہے ہیں یہ آتھورائز ڈسٹریبیوٹر سے خرید رہے ہیں. صحیح. اگر یہ میڈیسن آتھورائز ڈسٹریبیوٹر سے نہ خریدی ہوتی, اس کی وارنٹی نہ ہوتی, تو ہمیں سسپیکٹ تھا کہ یہ میڈیسن سب اسٹینڈرڈ یا سپوریس ہو سکتی ہے. صحیح. مطلب کہ وہ معیار کو پورا نہیں معیار پہ پورا نہ اتر پاتا. سر جس چیز, اب ایک کمپنی کا ڈسٹریبیوٹر ہے وہ آتھورائز ہے. صحیح. اگر ڈرگ اسی ڈسٹریبیوٹر سے آ رہی ہے تو ہمیں اس کی سیل پرچیز ٹریل کا پتہ لگ رہا ہے. اگر اس ڈسٹریبیوٹر سے نہیں آ رہی تو پھر اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں سے لے رہا ہے, اس کا سورس کیا ہے, یہ کمپنی سے بن کے بھی آئی ہے کہ نہیں. سر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ڈرگ جو ہے امپورٹ بھی کروائی جاتی ہیں, پھر اس کو انلیگلی بیچا جاتا ہے, ایسے کوئی شکایات ہیں آپ کے پاس؟ سر اس طرح کی بڑی شکایات ہیں کہ میڈیسن, امپورٹڈ میڈیسن جو ہے وہ مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہیں, اور ان کے پیچھے ہم کافی زیادہ کام کر رہے ہیں, اور ان کو ہم ٹریس بھی کر رہے ہیں, ٹریک بھی کر رہے ہیں, اور بہت سے کیسز. یہ اس کے پیچھے کوئی مضبوط مافیا ہے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ مختلف کنٹریز سے, ہمارے ہمسایہ ملک سے کرواتے ہیں, پھر اس کے بعد فارن کنٹری سے اس کو جو ہے امپورٹ کرواتے ہیں, اور ادھر کھلے عام بیچ رہے ہیں. ان کو کوئی ڈر نہیں, کوئی کیا نام ہے خوف نہیں. سر اس طرح کے کئی میڈیسن ایسی ہوتی ہیں کہ وہ واقعی باہر سے اسمگل ہو کے آ رہی ہوتی ہیں, اور کچھ میڈیسن ایسی ہوتی ہیں کہ جو یہیں پہ بن کے امپورٹڈ کے نام سے بکری ہوتی ہیں, اور جو باہر سے امپورٹ ہو کے آ رہی ہیں, اب ان کا چیک کرنا چاہیے کہ وہ کس وجہ سے آ رہی ہیں, کس ذریعے سے آ رہی ہیں. کیا وہ کسٹم سے کلیئر ہو کے آ رہی ہیں, یا وہ سمگلنگ یا چوری چھپے کسی مطلب اور وسیلے سے یہاں پہنچ رہی ہیں. سر اگر کسٹم بھی اس کو کلیئر کرتا ہے, کیا آپ کا ادارہ اس کو ایشور, اس کو چیک کر کے ہی پھر مارکیٹ میں آئے گا, یا کسٹم چیک کر لے اور پھر اس کے بعد وہ مارکیٹ میں لے آئے وہ لیگل ہے؟ سر اس کے لیے ڈرائب سے NOC لینا پڑتا ہے. اگر جس ڈرگ کے لیے ڈرائب سے NOC ایشو ہوگا, کسٹم اسی کو کلیئر کرے گا. سر یہ ڈرائب بتا دیں ہمارے ناظرین کو, ڈرائب کیا ہے؟ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان. کوئی بھی امپورٹڈ میڈیسن جب ہم نے باہر سے منگوانی ہوتی ہے تو اس کے لیے ڈرائب سے NOC لینا پڑتا ہے, اور وہ ڈرگ ڈرائب میں رجسٹرڈ ہوتی ہے, اور اس کے بغیر وہ پاکستان کے بارڈر کراس نہیں کر سکتی. اگر وہ ڈرگ رجسٹرڈ ہوگی تو کسٹم بھی اس کو کلیئر کرے گا, اگر وہ ڈرگ رجسٹرڈ نہیں ہوگی تو اس کی کلینس نہیں ہوگی. سر ہمیں نا بڑی شکایات ایسی آئی ہیں کہ لوگوں نے گھر میں ایک چھوٹی سی فیکٹری بنائی ہوئی ہے. کچھ عرصہ پہلے جو ہے آپ کو پیناڈول کا پتہ لگا, ایک بڑی فیمس میڈیسن ہے سر درد کے لیے, وہ شارٹ ہوگی مارکیٹ سے. لوگوں نے گھر میں اس کی فیکٹریاں لگا لیں, سرف کے ساتھ پیناڈول کو ہی بنا رہے ہیں. ایسی کوئی خبر آپ کے علم میں؟ اب ہم نے اس طرح کی جو فیکٹریز ہیں وہ ہم ٹریس بھی کرتے ہیں, ان کو پکڑتے بھی ہیں. اب ہم نے منڈی بہت دن میں 6 منتھ کو ایک ریڈ کیا تھا, وہاں پہ پایوڈین کی فیکٹری ہم نے پکڑی تھی, وہ وہاں پہ جعلی پایوڈین بنا رہے تھے. تو اسی طرح کئی لوگ انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ اپنے کام کر رہے ہیں, اس طرح کی اللیگل ایکٹیویٹی میں ملوث ہیں, اور ان کے پیچھے انشاءاللہ ہم لگے ہوئے ہیں. اگر ہمیں کوئی بھی رپورٹ ملتی ہے, کوئی سورس رپورٹ آتی ہے, تو ہم ضرور ان کو چیک کرتے ہیں, ضرور دیکھتے ہیں جا کے, اور اس طرح کی کوئی بھی فیکٹری مل جائے تو پھر اس کو سربمہر کرتے ہیں, سیل کرتے ہیں, اور ان کے خلاف ایکشن جو ہے وہ انیشیٹ ہوتا ہے, ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. سر جو انلیگل میڈیسن وہ بھی ہوتی ہے جس کی سیل انوائس نہیں ہوتی, کوئی بھی آ گیا, کوئی بندہ آ گیا کہتے ہیں کہ یار میرے سے میڈیسن لے لو, لیکن اس کی سیل انوائس نہیں ہے, اس کو ایسے ہی بیچی جاؤ ہاف پرائز پہ. سر اس طرح کی میڈیسن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی سپوریس ہوتی ہیں,
وہ غیر معیاری بھی نہیں ہوتی, وہ بالکل جعلی ہوتی ہیں. بالکل جعلی. جی ہاں, جن میڈیسنز پہ بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہوتا ہے وہ بالکل جعلی ہوتی ہے. سر ایسی میڈیسن ہے جس پر 50% سے بھی زیادہ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے, یعنی 60% 70% ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے. جن میڈیسن پہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے, اتنا زیادہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اور ان کا بل نہیں ہوتا, سیل انوائس سے کہتے ہیں, سیل انوائس نہیں ہوتی, اس کو ہم سسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سپوریس ہے. اس کا پھر ہم سیمپل لے کے, یہ ان کی انوائس ہے القمر ڈسٹریبیوٹر سے جو ہے نا یہ لے رہے ہیں, میڈیسن ڈسٹریبیوٹر ہیں یہ, ان سے یہ سیل انوائس ان کی موجود ہے, ان سے یہ میڈیسن لے رہے ہیں. جس کے پاس یہ نہیں ہوگی, ان کی فارمیسی کے بھی نام اوپر لکھا ہوا ہے. جی یہ ان کی فارمیسی کا نام اوپر لکھا ہوا ہے, انہوں نے کب پرچیز کی, سب کچھ اس کے اوپر ہوتا ہے. یہ اشرف اینڈ سنس فارمیسی, یہ مطلب کہ سیل انوائس اشرف سنس فارمیسی کی ہی ہے, اس کی یہ میڈیسن ان کے لیے ہی انہوں نے بھیجی ہے, ان کے لیے انہوں نے بھیجی, مطلب کہ یہ ان کی میڈیسن ٹھیک ہے, معیاری ہے, معیاری ہے. جی. اب اسی طرح ہم جتنے بھی فارمیسیز ہیں ان کے وارنٹیز انوائسز دیکھتے ہیں, اس کے بعد رینڈملی چیک کر لیتے ہیں کچھ ایکسپائرڈ میڈیسن تو نہیں سیل کر رہے. اب جس طرح یہ میڈیسن ہے, اس کی اب ایکسپائری 2029 ہے, ٹھیک ہے. اب اس طرح کچھ فارمیسیز کی کنڈیشنز ہوتی ہیں, جس طرح میڈیسن جو ہے نا ہیپازیڈلی رکھی ہوتی ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ پرابلم ہے, یہاں پہ ان کی یہاں پہ مطلب یہ میڈیسن کی جو ہے نا وہ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھ رہے, ان ہائیجینک کنڈیشن انہوں نے کی ہوئی ہے. اس کے اوپر مٹی دھول جو ہے, مٹی اور دھول جو ہے نا جیسے کو لاری ہڈے کے روڈوں پہ پڑی ہوئی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا اس کے اوپر ہم جو ایکشن ہے وہ لیتے ہیں تاکہ اس حساب سے یہ اپنے آپ کو بہتر رکھیں. سر اب ان کی فارمیسی آپ نے چیک کی, میڈیسن چیک کی, ادھر کوئی آپ کو ایسی چیز ملی ہے جو ان کے اوپر اب ایکشن کو لیا جائے, کیونکہ فارمیسی بھی ادھر موجود نہیں ہے. ہاں جی, کوئی ایسا ایکشن ان کے اوپر جو لیا جائے. ان کا ہم ایک چلان کرتے ہیں بغیر فارماسسٹ کے اور ان ہائیجینک کنڈیشنز پہ, کیونکہ وارنٹیز ان کے پاس موسٹلی موجود ہیں, لیکن پھر بھی ہم 3-4 میڈیسن ان کی اپنے سیز کرتے ہیں اور ان کی میڈیسن, ان کی جو وارنٹیز ہیں وہ طلب کریں گے. اور یہ ان کی جو کنڈیشن ہے یہ ان ہائیجینک ہے اور فارماسسٹ ان کا نہیں موجود ہے. یہ جی دن سے نا ادھر موجود نہیں تھا, والد صاحب کا وہ ختم شریف تھا تو ادھر گیا ہوا تھا, تو اس لیے میں آج ہی آیا ہوں, تو اس لیے ذرا وہ صفائی وغیرہ نہیں ہوئی. سر اس کا خیال رکھوں گا. یہ چلان اسی وجہ سے ہی کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم آپ اس چیز کا خیال رکھیں. یہ ادارے تو ہمارے لیے, ہماری بہتری کے لیے کہ ہم ہر چیز کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں. نہیں, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. فارماسسٹ کا آپ کو کیا لگتا ہے, تو فارماسسٹ کا ہونا ضروری ہے؟ فارماسسٹ موجود ہوتے ہیں ہر دفعہ, مطلب جتنی دیر تک فارمیسی اوپن ہوتی ہے فارماسسٹ ادھر ہی موجود ہوتے ہیں. ہاں جی. آپ کو میڈیسنس کا پتہ ہے؟ آپ کو؟ ہاں جی, مجھے میڈیسن کا پتہ. آپ کب سے کام کر رہے ہیں فارمیسی؟ میں نے تقریباً 8 سال جو ہے وہ کلینکس فارمیسی پہ جاب کی ہے جی. تو اس کے بعد میں نے ادھر اپنی فارمیسی بنائی ہے. اپنی فارمیسی آپ نے 3 سال پہلے بنائی ہے؟ ہاں جی, 3 سال پہلے بنائی ہے. آپ کو تو زیادہ علم ہوگا ان چیزوں کا, کیونکہ آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں, پچھلے 8 سال سے موجود ہے اس کے اندر. آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ڈرگ انسپیکٹر آ کے ان چیزوں کو چیک کرتے ہیں, میڈیسن کی کوالٹی کو چیک کرتے ہیں. فارماسسٹ کا ہونا ضروری ہے. جس فارمیسی میں آپ نے کام کیا, کہ ادھر ہر ٹائم ایک فارماسسٹ موجود ہوتا ہے؟ ہاں جی, فارماسسٹ موجود ہوتا ہے. کیوں موجود ہوتا ہے ادھر؟ بیسیکلی ادھر فارماسسٹ کا, کیونکہ میڈیسن کوئی بھی ہونا وہ سیل کرنے کے لیے فارماسسٹ کی موجودگی ضروری ہوتی ہے. کیونکہ کوئی ایسا پیشنٹ آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں آپ کا فارماسسٹ کدھر ہے, وہ اس سے مشورے کے لیے. فارماسسٹ ادھر بھی موجود ہوتے ہیں, لیکن وہ ابھی بس ایمرجنسی کے طور پہ گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو صبح سے وہ ادھر ہی تھے, تو ابھی جیسے ہی ان کو کال آئی ہے گھر سے, ایمرجنسی تھی ان کو, تو وہ چلے گئے ہیں. چلیں آپ انشاءاللہ اس بات کا بھی خیال رکھیں گے. آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. یہ چلان جو ہے نا, یہ اس لیے تنقید برائے اصلاح ہے. جی ٹھیک. یہ آپ کی اصلاح کے لیے, اگر کوئی ایسا کام ہو جائے, ایسی آپ کو چلان کر رہے ہیں, یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ نے اپنی چیزوں کو انشور رکھنا ہے. آپ نے ایک فارمیسی کھولی ہوئی ہے, کوئی عام بات نہیں ہے, فارمیسی کوئی بھی نہیں کھول سکتا. آپ نے لائسنس لیا ہوا اس کا. انسپیکٹر صاحب ان کا چلان کر رہے ہیں. ان کے پاس لائسنس بھی موجود تھا, میڈیسن جو تھی وہ بھی ٹھیک تھی ان کی, ان کے پاس سیل انوائس بھی تھی. اب یہ مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس فارماسسٹ موجود نہیں تھا. فارماسسٹ کیا بتا رہے ہیں کہ والد صاحب کی ان کی طبیعت خراب ہوگی. والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی ہے, ہمارے آنے سے 10 منٹ پہلے ہی چلے گئے. ہمارے آنے سے 10 منٹ پہلے گئے ہیں,
اور اگر وہ ادھر ہوتے تو آپ کا شاید یہ چلان بھی نہ ہوتا. ایسے ہی ہے جی بالکل ایسے. اگر فارمیسسٹ ہوتا آپ کا یہ چلان بھی نہیں ہونا تھا. جی. اب انشاءاللہ آپ کا دوبارہ کبھی چلان کروائیں گے اپنے؟ نہیں کبھی بھی نہیں. احتیاط. یہ دیکھیں ایک دفعہ آپ کو چلان ہوگا, آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنی ہر چیز پوری کرنی. بالکل صحیح. ایسے ہی. ہاں جی. خوش ہیں؟ جی. سر کا شکریہ ادا کریں. سر بہت شکریہ. سر دیکھیں آپ کو سکھا رہے ہیں چیزیں. بہت سر کا ادھر آئے نا, سر کا شکریہ ادا کریں. انسان ہے سر, بہت اچھے انسان ہے. ٹھیک ہے, اپنا کام بڑی ایمانداری سے نبھاتے ہیں. تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ. سر اب ان کا آپ چلان کر رہے ہیں سر؟ جی ان کا یہ چلان کریں گے. چلان ہم کس بات میں ان کا کر رہے ہیں سر؟ کوالیفائڈ پرسن کی غیر ملکی کی. اور سر اچھا, فارمیسسٹ کا فارمیسی میں ہونا موجود کیوں ضروری ہے؟ لوگ ان سے مشورہ کرتے ہیں, کوئی فارمولے کا پوچھنا ہوتا ہے. سر جتنی بھی میڈیسن کا نالج ہے وہ فارماسسٹ کے پاس موجود ہے, اور جو بھی پرسکرپشن جو ہے وہ اس کو فارماسسٹ نے چیک کرنا ہوتا ہے. اس میں اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں جو ڈرگز ہیں ان کی کوئی کنٹرا انڈیکیشنز تو نہیں ہیں, ڈرگ انٹریکشن تو نہیں ہو رہا, اور کیا یہ میڈیسن جو پیشنٹ کے لیے ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے یہ اس کے لیے مؤثر ہے, اور ان ڈرگز کا اس کے ساتھ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ایڈورس ریئیکشن تو نہیں ہو جائے گا. تو یہ کچھ کلینکل چیزیں ہوتی ہیں جو فارماسسٹ نے آبزرو کرنی ہوتی ہیں. سر ہمارے یہاں رواج ہے, ڈاکٹرز جو ہے نا وہ برانڈ نیم لکھ کے دیتے ہیں, جبکہ لکھ کے کیا دینا چاہیے؟ فارن کنٹریز میں میرے خیال سے سالٹ لکھ کے دیتے ہیں, سالٹ یا فارمولا جو اس کا ہوتا ہے وہ. جی یہ بالکل, یہ برانڈ نیم کے علاوہ اس کے وہ کچھ ہم کچھ جاتے ہیں نا فارمیسی, وہ کہتے ہیں کہ اس برانڈ کی نہیں ہے, لیکن سیم میڈیسن اس کا بھی وہی کام ہے جو اس کا کام ہے, لیکن برانڈ ڈفرینٹ ہے, دونوں کا فنکشن ایک ہی ہے. جی بالکل, یہ ہمیشہ پرسکرپشن جو ہے جنرک میں ہونی چاہیے. ان کا میڈیسن کا سالٹ جنرک کے نام سے پرسکرائب کیا جائے, اور آگے جو فارماسسٹ ہے وہ پیشنٹ کی اکانومی کے حساب سے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اس کو میں نے کون سی میڈیسن دینی ہے. تو اس کے لیے پھر فارماسسٹ کا ہونا کہتے ہیں بڑا ضروری ہے. سر ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا, کسی ڈاکٹر نے, کوئی عطائی ڈاکٹر تھا, کویک تھا, اس نے انجیکشن لگایا تھا, انجیکشن سے اس شخص کی پوری ایک لیگ پوری ڈیمیج ہو گئی تھی. سر اب دیکھیں, ایک عطائی ڈاکٹر کو یہ نہیں پتا کہ میں نے انجیکشن کس طرح سے لگانا ہے, اور کن مسل میں اگر لگے گا تو کس جگہ پہ لگے گا, کس حساب سے, کس اینگل سے. اب اس نے جو لگا دیا اس کے ساتھ اس کے نروس ڈیمیج ہو گئے, اس کے مسلس ڈیمیج ہو گئے, تو اس کی وجہ سے اس کی پوری لیگ جو ہے وہ خراب ہو گئی. تو یہ ان کو نالج نہیں ہوتا, وہ تو ایسے ہی انہوں نے پریکٹس کی ہوتی ہے, ٹریننگ کی ہوتی ہے کہ اس طرح سے لگا دینا ہے. اب ایک جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس انجیکشن کو میں نے کس طریقے سے اور کیسے لگانا ہے, کس طرح اور کس طریقے سے لگانا ہے. فارماسسٹ کا ہونا ضروری ہے, اور اسی طرح اگر آپ کو کوئی کلینک ہے تو MBBS ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے. عطائیت کویکس نے کئی معصوم لوگوں کی کئی لوگوں کے بچوں کی جان کھا گئے. میں بارہا کتنے ہم شو کر چکے ہیں, ایک شخص 4 بچوں کی جان لے چکا ہے, ایک عطائی, ایک کویک 4 بچوں کی جان لے چکا ہے, لیکن آج بھی وہ پریکٹس کر رہے ہیں MBBS کی. ہم پتہ نہیں کیوں ان کو نہیں روک پاتے, پتہ نہیں کتنے مضبوط لوگ ہیں, اسی طرح پاورفل لوگ ہیں. مافیا ایک وسیع مافیا ہے, آپ کتنے ختم کریں گے؟ آج ان کو یہ سیل کرنے, فارمیسی سیل ہو جاتی ہے, پھر کل پرسوں کھل جاتی, پھر وہ انلیگل چیزیں. یہ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, ہم ادھر آئے, ہم نے ان کو چیک کیا ہے, ان کا چلان ہوا ہے. چلان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ کے لیے جب ہم آئیں تو اپنی ساری ریکوائرمنٹ کو پورا کریں گے. تو یہ آج کا پروگرام تھا, اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ریحان خان یوسف زئی کو اجازت دیں. السلام علیکم.